وصدق رسوله النبي الأمين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ ایک مرتبہ بآواز بلند درود پاک پڑھیں، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک تھوڑا جو لوگ ایسے بیٹھے ہوئے تھوڑا ایسے ہو جائے، تھوڑا مطلب جو جگہ وغیرہ خالی ہے تھوڑی تھوڑی اس کو بھر لیں تو اچھا رہے گا۔ ایک بہت بڑے تابعی گزرے ہیں جن کا نام ہے حضرت سیدنا امام حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت سیدنا امام حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں ایک عورت آئی اور آ کر کے اس نے عرض کیا کہ حضور میری ایک نوجوان لڑکی جو ہے وہ ابھی چند دنوں پہلے فوت ہو گئی ہے، اس کا انتقال ہو گیا۔ تو اس خاتون نے حضرت امام حسن بصری کی بارگاہ پہ عرض کیا کہ حضور ذرا مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتا دیجئے، کوئی ایسا عمل بتا دیجئے کہ میں اس عمل کو کروں، اس وظیفے کو کروں، اور رات میں جب میں سو جاؤں تو خواب میں مجھے میری بیٹی نظر آ جائے کہ وہ کس حال میں ہے۔ تو حضرت سیدنا امام حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ کوئی معمولی ذات نہیں، بہت بڑے تابعین میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ تو حضرت سیدنا امام حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ نے اس عورت کو ایک وظیفہ بتا دیا کہ جاؤ پڑھ لینا، پڑھ کر کے سو جانا تو خواب میں تمہاری بیٹی نظر آ جائے گی کہ وہ کس حال میں ہے۔ یعنی وہ دیکھنا چاہتی تھی کہ اس پر عذاب ہو رہا ہے یا وہ مسرت کے عالم میں ہے، کیا معاملہ اس کے ساتھ ہوا ہے۔ تو حضرت سیدنا امام حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ نے اس خاتون کو بتا دیا کہ اس طرح سے کرنا، تمہیں خواب میں جو ہے بیٹی کی تمہیں زیارت ہو جائے گی۔ اب یہ گئی سونے کے وقت اس عمل کو کیا جو حضرت سیدنا امام حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے بتایا تھا۔ اب جب وہ عمل کیا تو خواب میں اسے اپنی بیٹی نظر بھی آئی۔ جب خواب میں اس کی بیٹی نظر آئی تو وہ جو عورت تھی بالکل دہل گئی، ڈر جاتی۔ کیوں ڈر گئی؟ کہ اب اسے جو ہے سخت عذاب دیا جا رہا، فرشتے جو ہے آگ کا ٹوک جو ہے اس کے گلے میں ڈالے، مطلب اتنا سخت عذاب دیا جا رہا ہے، فرشتے گھسیٹتے ہوئے اسے لے کر کے جا رہے ہیں، اور اس کے جو جسم پر ہے وہ ایک عذابی لباس سے وہ جو ہے کہ وہ ملبوس تھی، یعنی ایک عذاب کا لباس جو ہے وہ پہنے ہوئے تھی۔ اب اس حالت کو جب دیکھا تو بہت پریشان ہوئی، اور بہت پریشان ہو جانے کے بعد جب صبح ہوئی تو حضرت امام حسن بصری کی بارگاہ میں دوبارہ جا کر کے عرض کرتی، حضور آپ نے جو عمل بتایا تھا وہ میں نے کیا اور مجھے میری بیٹی نظر بھی آئی، لیکن جو میں نے دیکھا وہ بہت خوفناک منظر تھا۔ میں نے یہ دیکھا کہ میری بیٹی کو فرشتے عذاب دے رہے ہیں، اس کے گلے میں جو ہے آگ کا توپ پڑا ہوا، ایک عذابی لباس پہنے ہوئے۔ تو جب یہ سارا معاملہ حضرت امام حسن بصری کی بارگاہ میں عرض کیا تو حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ نے اس وقت اس سے اتنا کچھ نہیں کہا، ایک کچھ
دن قریباً گزرتا ہے، تو کچھ دن جب گزرتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس عورت کو، اس جو لڑکی جو فوت ہو گئی تھی، اس لڑکی کو خود حضرت امام حسن بصری دیکھتے ہیں۔ اب حضرت امام حسن بصری نے دیکھا کہ اس کے سر پہ جنت کا تاج رکھا ہوا ہے اور جنتی لباس پہنے ہوئے ہیں۔ اب ان کو معاملہ نہیں سمجھ آیا۔ حضرت امام حسن بصری نے بتایا تو وہی لڑکی، ارشاد فرمایا کہ تو وہی لڑکی ہے کہ جس کی تباہ حالت کی شکایت تیری ماں میری بارگاہ میں لے کر کے آئی تھی کہ مجھے جہنمی لباس وغیرہ پہنا دیا گیا ہے اور تیرے گلے میں آگ کا توپ پڑا ہوا ہے، یہ بتا تیری حالت میں یہ انقلاب کیسے پیدا ہو گیا؟ کل تک ایک عذابی لباس، آواز تیرے سر کے اوپر جنت کا تاج، یہ معاملہ کیا ہے؟ تو اس خاتون نے، اس لڑکی نے حضرت امام حسن بصری کی بارگاہ میں عرض کیا کہ حضور دراصل معاملہ یہ ہوا کہ قبرستان، جس قبر میں ہم مدفون تھے، جس قبر میں ہم دفن تھے، تو اس قبر کے پاس سے ایک نیک صالح شخص کا گزر اور اس نیک صالح شخص نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، تو اللہ تبارک و تعالی نے اس ایک مرتبہ درود پاک پڑھنے کی برکت سے ہم پاک لوگوں پر سے عذاب قبر کو اٹھا دیا۔ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا، اور جو پڑھے گا صاحب لولاک کے اوپر درود، آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا۔ تو چاہے روحانیت کے اعتبار سے ہو، چاہے جو ہے جسمانیت کے مرض کے اعتبار سے ہو، جس بھی اعتبار سے دیکھا جائے، میرے پاس ایک طرح طرح کے لوگ آتے ہیں، طرح طرح کے مصیبت زدہ لوگ آتے ہیں، کوئی آتے، کوئی جن جنات میں مبتلا ہے، تو کسی کے اوپر جادو کر دیا گیا ہے، تو کوئی کسی چیز کا شکار ہے، تو کوئی کسی چیز کا شکار ہے۔ امان رضا کے اندر سیدی سرکار اعلیٰ حضرت علی رحمت و رضوان نے یہ عمل لکھا ہے، اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے، معمولی حضرت نے لکھا ہے، اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ جو بھی شخص اگر دن میں صرف 2 مرتبہ یہ عمل کرے کہ صبح میں 11 مرتبہ درود شریف پڑھ لے اور شام کو 11 مرتبہ پابندی کے ساتھ درود شریف پڑھ لے، تو اس پر کوئی جو ہے جادو وغیرہ اثر نہیں کرے گا۔ تو یہ پابندی ہونی چاہیے۔ تو اگر جو بھی اعتبار سے دیکھا جائے، جو انسان طرح طرح کی بیماریوں کا مجسمہ بنا ہوا ہے، 500 یا کثرت میں جو درود پاک کو گنا جاتا ہے، کثرت سے پڑھنا، جس کو 313 مرتبہ کثرت میں گنتی ہوتی ہے، 313 مرتبہ اگر کم از کم معمول بنا لے تو انشاءاللہ ایک نہیں سینکڑوں بیماری سے جو ہے وہ نجات پائے گا۔ المختصر، یہ اس پر بہت ساری اگلی تقریر ہو سکتی ہے، لیکن موضوع یہ نہیں ہے، تو یہ بس تیمناً اور ایک برکتاً درود شریف کو پڑھنے کے لیے گاہے بگاہے بتا دیا جاتا ہے، اور ایک ایسا عمل ہے کہ جب انسان چاہے، اٹھتے بیٹھتے سوتے چلتے پھرتے، جب چاہے تب پڑھ سکتا ہے، لیکن اس چیز کا خیال رکھیں کہ جب راستے پر سے گزرے تو بہت ساری جگہ ایسی آتی راستے میں کہ جہاں پر کوڑا کرکٹ پڑا ہوتا ہے، کوڑا کھانا ہوتا ہے اور گوبر وغیرہ راستے میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں، تو ان سارے مقامات پر کچھ دیر کے لیے اپنی زبان کو بند کر لیں، کیونکہ وہ ایک ناپاک جگہ ہو جاتی ہے، تو ایسی جگہ پر ذکر و اذکار کرنا جو ہے وہ منع ہے، وہ جائز نہیں۔ المختصر، اب چونکہ یہ درس قرآن کی جو محفل ہر 15 دن پر منعقد کی گئی ہے، تو اس کا مقصد ہی یہی ہے کہ آپ دیکھیے گا کہ ایک نہیں بلکہ 65-70% مسلمان اس طرح کے ہوں گے کہ قرآن کو سمجھ پڑھنا تو یہ ایک بہت بڑی بات ہو گئی ان کے لیے،
تو قرآن کو جو اس کے ترجمے ہیں ان کو سمجھنا، جو پھر اس ترجمے کا معنی ہے، جو تفسیر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کریمہ میں کیا ارشاد فرما رہا ہے، تو ان سارے جو یہ 65-70% طبقے کے جو لوگ ہیں، اول تو قرآن شریف نہیں پڑھتے، اور جو طبقہ پڑھتا بھی ہے 20%، تو ہوتا یہ ہے کہ کبھی وہ قرآن کے ترجمے کو پڑھتا نہیں، اس کے مطلب کو سمجھتا نہیں، اور قرآن کا ترجمہ پڑھنا اور پڑھ کر کے صرف سمجھ لینا یہ سب کے بس کی بات نہیں۔ اگر یہ سب کے بس کی بات ہو جاتی تو آج جو علماء کرام اور مفتیان اعظام محدثین جو بن رہے ہیں، وہ جا کر کے 11 سال 12 سال مدرسے میں اپنا گھر بار چھوڑ کر کے وہ پڑھائی کرتے ہیں محنت سے، تب جا کر کے وہ قرآن کے ترجمے کو سمجھتے ہیں، اور پھر بھی وہ نہیں سمجھ پاتے۔ تو اس کا مقصد یہ ہے کہ کم از کم جو درس قرآن میں جو باتیں ہو قرآن کا کیا پیغام ہے، اللہ رب العزت کیا فرماتا ہے، اور قرآن و حدیث کی روشنی میں جو سارے معمولات اہل سنت ہیں اور جو بھی ایک مومن کے عقیدے ہونے چاہیے، ان ساری چیزوں کو یہاں پر رکھنے کا مقصد ہے۔ تو اب ہوتا یہ ہے دراصل کہ درس قرآن میں بہت ساری باتیں بہت گاڑی آتی ہیں، کچھ باتیں تو آسانی سے سمجھ آ جاتی ہیں، لیکن کچھ باتیں بہت گاڑی ہوتی ہیں، تو اس پر دل چھوٹا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اگر کوئی بھی آدمی اگر آدھا گھنٹہ یہاں پر بیٹھ رہا ہے یا 1 گھنٹہ بیٹھ رہا ہے، تو انشاءاللہ اتنا تو ضرور ہوگا کہ اس کو 5 منٹ کی بات تو کم سے کم ضرور سمجھ آئے گی۔ تو اگر 5 ہی منٹ کی بات اسے 1 رات میں سمجھ آ جائے گی تو اس کا بہت کام ہو جائے گا، بہت ساری چیزوں کا اس کو نالج ہو جائے گا، بہت ساری چیزوں کی اس کو جانکاری ہو جائے گی۔ اب ہم کہتے ہیں مثال کے طور پہ ہم ایک مسئلہ آپ کو بتاتے ہیں، ہم نے کہہ دیا کہ آپ اس روم میں نماز پڑھ رہے ہیں، اگر اس روم میں کہیں بھی کوئی بھی جاندار کی تصویر ہو نماز نہیں ہوتی، یہ مسئلہ ہے۔ مسئلہ کیا ہے؟ اگر یہاں ہے نہیں کوئی دیکھیے مت ادھر ادھر، میں مطلب ایک مسئلہ بتا رہا ہوں مثال کے طور پر۔ تو ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر جاندار کی تصویر آپ اگر نماز پڑھ رہے ہیں، نماز اگر آپ پڑھ رہے ہیں تو آپ کے چاروں طرف کہیں بھی اگر جاندار کی تصویر ہوگی اور اس کے جو اعضاء ہیں، یعنی جو بھی جاندار ہو، چاہے شیر ہو چاہے انسان ہو، مطلب جانور ہو چاہے انسان ہو، کوئی بھی ہو، جاندار میں ان سب کا شمار ہوتا ہے جن کے پاس جان ہے، تو اگر ان کی تصویر ہے اور اعضاء اس کے نظر آ رہے ہیں، جیسے کہ ہاتھ بھی نظر آ رہا ہے، آنکھ بھی نظر آ رہی ہے، کان بھی نظر آ رہی ہے، ناک بھی نظر آ رہا ہے، ناک بھی نظر آ رہی ہے، ساری چیزیں نظر آ رہی ہے، تو اب ایسی صورت میں حکم یہ ہے کہ اس شخص کی نماز ایسی جگہ پر مکروہ تحریمی ہے، مکروہ تحریمی۔ اور ایک فقہ کا قاعدہ ہے کہ جو بھی نماز کراہت تحریمی یعنی جو بھی نماز مکروہ تحریمی ہو جائے تو اس نماز کا دہرانا جو ہے یہ واجب ہوتا ہے، اس نماز کو دہرانا یہ واجب ہے۔ اب میں مثال دیا، اب اتنے سارے لوگ بیٹھے ہیں، ایک مسئلہ میں نے بتایا ہے، لیکن یہ 50 لوگ کو ایک مسئلہ 1 منٹ میں یاد ہوا کہ نہیں ہوا؟ یاد ہو گیا۔ اب سارے لوگ کہیں بھی نماز پڑھیں گے دیکھیں گے کہ تصویر تو نہیں ہے، ایک بات ان کے ذہن میں آ گئی، تو ایسے ہی 10 مسئلے اگر بتائے جائیں گے تو بہت ساری بات سمجھ میں آ جائے گی، 10 میں سے 2 ہی یاد ہو جائے گا، تب بھی ہمارا کام ہو جائے گا انشاءاللہ۔ تو کہیں بہت ساری باتیں گاڑی آتی ہیں تو اسے زیادہ دل چھوڑا کرنے کی ضرورت نہیں کہ یار کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، کیا چلے کچھ سمجھ میں آتا ہی نہیں ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ اس کو سمجھنے کی خود کوشش بھی کریں، اور نہ سمجھ میں آئے تو جو یہاں بیٹھ کر درس دے رہا ہو اس سے بعد میں آپ پوچھ بھی سکتے ہیں اس کا کیا مطلب ہے، کچھ اردو کے الفاظ بھی سخت ہوتے ہیں، آپ اسے بھی پوچھ لیجئے، جو بھی معاملات ہیں اس کو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ اور دوسرا جو مقصد ہے اس محفل کا وہ کیا ہے؟ تحفظ ناموس رسالت۔ اس میں ہیڈنگ دی گئی ہے، میں نے جیسا کہ بارہا دیکھا، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عزت کا نام یہ ناموس ہے، حضور کی عزت۔ اگر کسی بھی انسان کے دل میں چھوٹا ایک ایگزامپل دوں گا اور آسان سا دوں گا تاکہ لوگ سمجھ جائے کہ اگر کوئی بھی انسان ایسا ہے، کوئی بھی انسان ایسا ہے کہ اسے اللہ نے
اتنی قوت دے دی کہ وہ اپنی پوری زندگی کو سر سجدے میں رکھ دیا، یعنی سر کو پوری زندگی میں سجدے میں رکھ دیا، اٹھایا ہی نہیں۔ ایک میں ایگزامپل دے رہا، لیکن اگر وہ شخص ایسا ہے کہ اس نے سرکار کی شان میں ادنا سے بھی گستاخی کی ہو، تو اس کا پوری زندگی بھر یہ سر کو سجدے میں رکھنا کل قیامت کے دن اس کے منہ پہ مارے۔ سرکار کی محبت پہلے، اگر کوئی شخص ایسا ہوتا کہ جس کو اللہ نے مال و دولت دیا، مال کو راہ خدا میں خرچ کر دیا، اپنے پاس کچھ نہیں رکھا، سب کچھ خرچ کر دیا، ارب پتی کھرب پتی جو بھی مال و دولت دنیا کی اللہ نے اسے عطا فرما دی، لیکن اس نے کیا کیا؟ اس نے یہ کیا کہ سارے مال کو اپنے راہ خدا میں خرچ کر دیا۔ لیکن اگر وہ شخص ایسا ہے کہ ذرا سا بھی، ذری سی بھی اگر اس نے حضور کی شان میں گستاخی کی ہے، تو کل اس کا یہ راہ خدا میں مال خرچ کرنا بھی اس کے منہ پہ مارے، کیونکہ جو حضور کا نہیں ہوگا اس کی نماز قبول نہیں ہوگی، اس کا روزہ قبول نہیں ہوگا، نہ اس کا حج قبول ہوگا، نہ زکات قبول ہوگی، کچھ قبول نہیں ہوگا۔ اسی کی ترجمانی اعلیٰ حضرت نے رکھی ہے کہ ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع اصل اصول بندگی مستاجر کی۔ فرو کا مطلب سمجھتے ہیں؟ مطلب کو سمجھیے پہلے شعر کا۔ فرو کہتے ہیں فرا، یعنی ایک ہوتا ہے اصل، ایک ہوتا ہے فرا۔ فرا اصل، باپ اصل ہے، بیٹا فرا۔ اب اتنا تو سمجھ گئے ہوں گے نا، باپ کو کیا کہیں گے؟ اصل، اب بیٹا کیا ہے؟ فرا۔ تو اگر اصل نہیں ہے تو فرا کسی کام کی نہیں ہے۔ تو اسی کو اعلیٰ حضرت نے کیا کہا کہ ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فرو ہے، یعنی جتنے بھی فرائض ہے پوری شریعت مطہرہ کے اندر، جتنے بھی فرائض ہیں، حج، نماز، روزہ، زکات، جتنے بھی فرائض ہیں یہ بعد میں ہے، یہ سب فرع ہے، اصل جو ہے وہ حضور کی محبت۔ ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہے، اصل اصول بندگی اس کا اجبر کی، یعنی سب سے پہلے جو ہمیں محبت کرنی ہے وہ حضور سے کرنی ہے، اس کے بعد جو ہے کسی کی محبت ہوگی۔ اب قرآن کو دیکھیے، قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ۔ یہ قرآن کیا ہے؟ اب اس کا ترجمہ دھیان سے سنیے۔ میں تحفظ ناموس رسالت جو کتنی یہ سب سے بڑی چیز ہے، کتنی بڑی چیز کیا بتاؤں کہ یہ سب سے بڑی چیز ہے، کیونکہ اللہ کی ذات کے بعد ہمیں جس سے سب سے زیادہ محبت کرنی ہے وہ حضور کی ذات ہے، سب سے زیادہ، تو اس لیے یہ سب سے بڑی چیز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے محبوب آپ فرما دیجئے ان کان آباؤکم، اگر تمہارے آباء و اجداد، یعنی یہ نبی کے یہاں پر سارے امتی مراد ہے کہ قرآن میں اللہ فرماتا ہے محبوب آپ فرما دیجئے کہ اگر تمہارے آباء و اجداد وابناؤکم، اور تمہارے بال بچے، بیٹی بیٹے، واخوانکم، اور تمہارے بھائی، وازواجکم، اور تمہاری بیویاں، وعشیرتکم، اور تمہارا کنبہ، قبیلہ، خاندان، واموال اقترفتموها، اور وہ مال جسے تم نے کمایا، یعنی جو ہم محنت کر کے جو مال و دولت کماتے ہیں اس کی بات ہے کہ وہ مال جسے تم نے کمایا، اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، اور وہ تجارت یعنی وہ بزنس جس کے گھاٹے کا تمہیں خوف ہے، یعنی بزنس جب کوئی انسان کرتا ہے تو اسے ایک طرح گھاٹے کا خوف بھی ہوتا ہے کہ یہ لاس نہ ہو جائے۔ اگر ظاہر سی بات ہے کوئی بھی جتنا بڑا بزنس مین آدمی ہو جس کا 50 کروڑ کا 1 ارب کا کاروبار ہو تو وہ 1
ایک دن کے لیے کہیں جانے کے لیے سوچتا ہے کہ نہیں ایسا کہ وہ اس کو گھاٹے کا خوف ہوتا ہے؟ تو یہی اللہ فرماتا ہے وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، اور وہ تجارت جس کے گھاٹے کا تمہیں خوف ہے، وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، اور تمہارے پسندیدہ مکانات، یعنی جن مکانوں کو تم نے ٹائل مارول ایک طرح سے اس کو زینت بخش دی، جس مال و دولت کو ایک اچھی طرح سے اپنے جن گھروں کو تیار کیا، تو وہ تمہارے پسندیدہ مکان اب اللہ فرماتا ہے احب الیکم من اللہ ورسولہ، اگر یہ تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبوب ہے، وجہاد فی سبیلہ، اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہے، فتربصوا، تو انتظار کرو، حتی یاتی اللہ بامری، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا حکم لے آئے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا عذاب لے آئے۔ یعنی اس آیت کریمہ کا مفہوم یہ ہے کہ اگر چاہے بیٹی ہو، بیٹا ہو، دادا ہو، ابا ہو، جو چاہے وہ ہو، خاندان قبیلہ جو چاہے وہ ہو، اللہ رب العزت یہاں پر یہ ساری نبی کی ساری امت کو یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ تم سب سے بڑھ کر ان سب سے نیچے حضور کی محبت اگر جب تک نہیں کرو گے تب تک تم مسلمان ہو ہی نہیں، ان سب سے بڑھ کر حضور کو ماننا پڑے گا۔ تو اس لیے حضور کی عزت کی بات جو ہے یہ بہت اہم ہے اور یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اگر صرف نماز اگر حضور سے اہم ہوتی تو بتاؤ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عصر کی نماز کیوں قضا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مقام صحبہ میں بہت واقعہ مشہور ہے کہ عصر کا وقت جا رہا تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار آرام فرما رہے ہیں ان کے پاس میں، اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ حضور کی خدمت میں موجود ہے اور عصر کی نماز کا وقت جا رہا ہے، اگر نماز امپورٹنٹ ہوتی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کرتے کہ جا کر کے پہلے نماز پڑھتے، لیکن یہاں حضور کی محبت میں حضرت علی ٹھہرے رہے، انہوں نے پہلے نماز نہیں پڑھی بلکہ یہ پیغام دے دیا نبی کی ساری آنے والی امتوں کو کہ دیکھ لو اگر نماز امپورٹنٹ ہوتی تو علی بھی جا کر کے نماز پڑھ لیتا، نماز امپورٹنٹ نہیں ہے، پہلے حضور کی محبت امپورٹنٹ ہے، نماز بعد۔ تو کہ جب حضرت علی کی آنکھ میں آنسو، سرکار نے وجہ پوچھی، حضرت علی نے عرض کیا یا رسول اللہ نماز قضا ہو گئی، تو سرکار نے حکم ارشاد فرمایا ڈوبا سورج جو ہے واپس پلٹ آیا، پھر حضرت علی نے نماز پڑھی۔ بہت مشہور معروف واقعہ ہے۔ تو یہ اس محفل کا مقصد ہے کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں جو ہمارے سرکار کی عظمت اور ان کی رفعت، ان کا مقام اور مرتبہ کیا ہے، اسے یہاں پر بیان کرنا۔ اب تھوڑا چلتے ہیں درس قرآن کی طرف۔ مجھے جہاں سے علم تھا کہ یہاں سے ہے، لیکن ہو سکتا ہے کچھ باتیں اس میں ایسی بھی آ جائیں کہ جو آپ لوگوں کو نہ بتائی گئی، ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ ہر انسان کا اپنا ایک الگ طرح کا انداز ہوتا ہے، یا ہو سکتا ہے کہ آپ کو وہ بات نہ سمجھ آئی ہو، میں بتاؤں تو سمجھ آ جائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، اب دیکھیے بہت زیادہ ٹائم بھی لگتا ہے، ہو سکتا ہے کیا کتنے بجے تک چلتا ہے؟ 10، اچھا ٹھیک ہے، میں 10 بجے تک انشاءاللہ بات ختم کرنے کی اپنی کوشش کروں گا مکمل۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے الذین یؤمنون بالغیب، کہ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، الذین یؤمنون بالغیب، کیونکہ اس سے پہلے جو آیت کریمہ گزری تھی اس آیت کریمہ میں یہ ارشاد فرمایا گیا تھا کہ قرآن یہ پرہیزگار لوگوں کے لیے ہدایت ہے، ہدی للمتقین۔ آپ نے پڑھا ہوگا کہ قرآن یہ پرہیزگار لوگوں کے لیے کیا ہے، ہدایت۔ اب ایک پھر اس کا اعتراض بھی ہوتا ہے کہ قرآن صرف پرہیزگار لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور لوگوں کے لیے ہدایت نہیں ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ جو اللہ کے نیک بندے ہیں اصل میں جو فائدہ حاصل کرنے والے قرآن سے ہے وہ وہی ہے، اس لیے فرمایا گیا ہے کہ قرآن متقین کے لیے جو ہے ہدایت ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے الذین یؤمنون بالغیب،
کہ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ اب یہاں پر ایک چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ غیب کیا چیز ہے۔ غیب کہتے ہیں پوشیدہ، یعنی جسے نہ عقل کے ذریعے انسان سمجھ سکے، نہ جسے انسان سن کر کے سمجھ سکے، نہ دیکھ کر کے سمجھ سکے، نہ ہی سونگھ کر کے سمجھ سکے، یہ ہوتا ہے غیب۔ میں آپ کو ایگزامپل لیتا ہوں، کوئی چیز اگر میرے ہاتھ میں چھوٹی سی ہے، ہم نے اس کو ایسے کر کے چھپا لیا، اس طرح سے میں نے چھپا لیا، اب وہ چیز نظر نہیں آئے گی۔ نہ باہر نہ اندر والا جو میری مٹھی کے اندر ہے وہ باہر دیکھ سکتا ہے، تو اندر والے کے لیے باہر والا، اب باہر والے کے لیے اندر والا، یہ پوشیدہ چیز۔ اب بتائیے ہم اپنے ہاتھ میں لے کر کچھ اگر ہم بند کر لیتے ہیں تو کوئی نہیں بتا پائے گا، سونگ کر کے نہیں بتا سکتا، سن کر کے نہیں بتا سکتا، دیکھ کر کے نہیں بتا سکتا، سمجھ کر کے نہیں بتا سکتا، بتا ہی نہیں سکتا کہ اس کے اندر آخر ہے کیا۔ تو یہی کیا ہے؟ غیب ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ ابو جہل اتنا بڑا گدھا بے وقوف بزرگ تھا کہ آیا حضور کی بارگاہ میں جو سوال کیا کر رہا ہے چھوٹا سا، اس مٹھی کے اندر کیا ہے؟ ارے حضور دے، ان کے پاس کائنات کا پورا علم موجود ہے، تو اتنا چھوٹا سا سوال کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ سوال کرتا جنت کے بارے میں کرتا، دوزخ کے بارے میں کرتا، ساتوں آسمان کے بارے میں کرتا، ساتوں زمین کے بارے میں کرتا، کوئی بڑا سوال کرنا چاہیے تھا۔ اب وہ پوچھنا بتائیے اس مٹھی کے اندر کیا ہے؟ تو اب یہاں پر بھی ایک پوائنٹ ہے، ایک نقطہ ہے، اسے غور کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ ہوا غیب۔ حضور نے یہاں پر یہ ارشاد نہیں فرمایا کہ اس مٹھی کے اندر، تیری مٹھی کے اندر فلاں چیز ہے، یہ ارشاد نہیں فرمایا کہ تمہاری مٹھی کے اندر فلاں چیز ہے، یہ ارشاد نہیں فرمایا، بلکہ جب ابو جہل نے پوچھا کہ مٹھی کے اندر کیا ہے تو حضور نے ارشاد فرمایا جو تیری مٹھی کے اندر وہی بول دے تو پھر کہتا، تو پھر اتنے میں جو ہے کنکری نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو یہاں ایک پوائنٹ ہے، پوائنٹ یہ ہے کہ حضور نے ڈائریکٹ نہیں بتایا کہ تمہاری مٹھی کے اندر کنکری ہے۔ کیوں نہیں بتایا؟ چونکہ حضور کو اللہ تبارک و تعالی نے بدء الخلق کہتے ہیں، جب سے ساری کائنات اور انسان پیدا ہوا تب سے لے کر کے پورے جنت میں داخل ہونے تک کیا کیا ہونے والا ہے، ان سب کا علم اللہ نے حضور کو عطا فرما دیا تھا۔ تو حضور جانتے تھے کہ اگر آج میں بتا دوں کہ اس مٹھی کے اندر فلاں چیز ہے تو آج سے 1450 سال کے بعد کوئی ایسی ٹیکنالوجی آئے گی کہ جو بتا دے گی تمہاری مٹھی کے اندر فلاں چیز ہے، لیکن وہ کوئی ایسی ٹیکنالوجی قیامت تک پیدا ہی نہیں ہو سکتی ہے کہ جو مٹھی میں رہنے والا خود بتا دے کہ میں فلاں۔ اس لیے حضور نے یہاں پر یہ نہیں فرمایا کہ فلاں چیز ہے، بلکہ یہ فرمایا کہ تمہاری مٹھی کے اندر جو ہے وہی بول۔ تو یہ ایک چیز ہے۔ اب یہاں ایک پوائنٹ اور ہے، ایک پوائنٹ اور یہاں پر ہے۔ مٹھی جو ہے، میں نے ابھی آپ کو ایک پوائنٹ یاد دیا کہ اندر جب ہے کوئی چیز تو اس کے لیے باہر والی چیز ہے۔ مثال کے طور پہ اگر ہم ایک میں ایگزامپل دے رہا ہوں، ایسا کبھی ہو تو نہیں سکتا، سمجھانے کے لیے ایک بات خالی کہہ رہا ہوں۔ کسی انسان کو ہم نے اپنی مٹھی کے اندر ایسے کر لیا، کبھی ہو تو نہیں سکتا، ایک ایگزامپل دے رہا ہوں، کسی انسان کو ہم نے مٹھی کے اندر ایسے بند کر لیا، تو اب بتائیے کیا جو میری مٹھی کے اندر جو انسان موجود ہے وہ بتا سکتا ہے کہ باہر کیا چیز ہے؟ نہیں بتا سکتا، چونکہ اب اس اندر والے کے لیے باہر والا ہے، اب باہر والے کے لیے اندر والی چیز ہے۔ یعنی کنکری نے کلمہ پڑھ کر کے یہ ثابت کر دیا کہ ابھی حضور کے غیب کے چکر میں پڑے ہو، حضور کی نظر اگر کنکری پر پڑ جائے تو کنکری بھی غیب ہو جایا کرتی ہے۔ یہاں پر اس میں جو ہے ایک پوائنٹ یہاں پر موجود ہے، حضور کے غیب کے چکر میں پڑے ہو، اگر حضور کی نظر کنکری پر پڑ جائے تو وہ بھی غیب گاہ بن جاتی ہے۔ تو یہ سب جو ہے اس کے اندر کچھ نقطے تھے جو میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ تو جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں،
جو پوشیدہ چیز پر ایمان رکھتی ہے، یعنی جنت، دوزخ، ہے نا، قبر کے اندر کے کیا معاملات ہیں ہم نے کبھی دیکھا نہیں، یہ غیب ہے ہماری نگاہوں سے، چھپا ہوا ہماری نگاہوں سے، نہ ہم نے جنت کو دیکھا، نہ ہم نے دوزخ کو دیکھا، نہ ہی قبر کے اندر کیا ہو رہا ہے ہم نے یہ اپنی آنکھوں سے دیکھا، نہیں دیکھا، لیکن ہمارا ایمان ہے کہ جنت ہے، دوزخ ہے، عذاب قبر ہے، یہ ساری چیز کیا ہے، یعنی ہم اس پوشیدہ چیز پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو اب اگر گرگرہ کی حالت کسی پر طاری ہو جائے، گرگرہ کی حالت کو کہتے ہیں کہ جب انسان بالکل مر کے جانے والا ہو، جو تڑپتا ہے نا، تو اس کو گرگرہ کی حالت کہتے ہیں۔ تو اب جب انسان گرگرہ کی حالت میں ہو تو اب وہ موت کے فرشتوں کو دیکھ رہا ہے، اپنے آس پاس موت کے فرشتے، اور حضرت اسرائیل علیہ السلام کو دیکھ لیا کہ اس کی روح قبض کرنے کے لیے تشریف لائے ہیں۔ تو اب چونکہ اس وقت اگر اپنی زبان سے کلمہ پڑے گا تو اب اس وقت اس کا کلمہ معتبر نہیں ہوگا، اب اس وقت وہ مسلمان نہیں کہلائے گا۔ کیوں؟ چونکہ ایمان ہمیں رکھنا تھا غیب پر، پوشیدہ چیز پر، لیکن یہاں پر پوشیدہ کب رہا؟ یہاں تو اپنی آنکھوں سے دیکھا فرشتوں کو تب مانا، تو اب اس ایسی صورت میں پھر اس کا ایمان جو ہے یہ معتبر نہیں ہوگا ایسی صورت میں۔ اب ایک مسئلہ یہاں پر غیب کا آتا ہے، علم غیب کا، علم غیب۔ اب بہت سارے لوگ اس چکر میں پڑے ہوئے ہیں کہ علم غیب آخر حضور کو دیا گیا تھا نہیں دیا گیا، بہت سارے لوگ اس طرح کے ہیں۔ علم غیب یعنی پوشیدہ چیزوں کا علم حضور کو دیا گیا تھا کہ نہیں دیا گیا؟ تو قرآن کے اندر علم غیب کا باقاعدہ ثبوت جو ہے ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے فَلَا يُظْهِرُ عَلَىٰ غَيْبِهِ أَحَدًا إِلَّا مَنِ ارْتَضَىٰ مِن رَّسُولٍ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے غیب کو کسی پر ظاہر نہیں فرماتا مگر اپنے پسندیدہ رسول، یعنی جو پوشیدہ اور جو چھپی ہوئی بات، غیب کا مطلب میں نے بتا دیا، تو جو غیب کا علم ہے، جو غیب کی جانکاری ہے، جو پوشیدہ جانکاری ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پوشیدہ جانکاری کا علم کسی کو نہیں دیتا مگر اپنے پسندیدہ رسولوں کے۔ اب اس میں کوئی کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ پسندیدہ رسول ہے کون، سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، اور سب سارے اچھوں سے اچھا سمجھیے جسے ہے اس اچھوں سے اچھا ہمارا نبی۔ اور جب حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم جب معراج کے لیے حضور کو دولہا بنا کر کے حضور کو جب حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم لے کر جانے والے تھے، تو اس وقت سرکار نے جو وضو فرمایا، تو جو سرکار نے جو وضو فرمایا اور جو سرکار کا جو دھون بچا، تو اس دھون کو جو چار مشہور فرشتے ہیں، حضرت جبریل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، ان چار فرشتوں کے ذریعے وہ دھون جنت میں جب پہنچایا گیا تو وہاں کی حوروں نے جب اپنے چہروں پر سرکار کے دھون کو ملا تو ان کے حسن و جمال میں جاتا، جن کے تلووں کا دھون ہے آگے حیات ہے وہ جانے مسیحا ہمارا، کو اعلیٰ نے جو ہے یہاں پر تحریر فرمایا۔ تو بہرحال تو پسندیدہ رسول کون ہے، اس میں کسی کو کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ تو قرآن میں واضح طور پر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے غیب کا علم اپنے حضور کو، اپنے نبی کو عطا فرمایا۔ اب کیا ہے، ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ اے محبوب، اللہ نے آپ کو وہ سب کچھ سکھا دیا جو آپ نہیں جانتے، وہ سب کچھ سکھا دیا، وہ سب کچھ بتا دیا جو آپ نہیں جانتے تھے، سب کچھ۔ ایک غیب میں یہ بھی خبر آتی ہے کہ آگے ہونے والا کیا ہے، پیچھے ہو کیا گیا، یہ ساری چیزوں کا شمار جو ہوتا ہے وہ علم غیب کے اندر ہی ہوا کرتا ہے، جسے ما کان وما یکون کہا جاتا ہے۔ جب بدر کے میدان میں ایک دن پہلے اس کو ایک راویوں نے نہیں، کئی راویوں نے، اور راوی بھی کوئی معمولی راوی نہیں، حضرت عمر ابن خطاب جیسے
جیسا رہا، حضرت انس جیسا رہا۔ اس حدیث کو انہوں نے نقل کیا ہے، جس کے عربی الفاظ بھی مجھے یاد ہے لیکن فی الحال میرے ذہن میں نہیں آ رہے ہیں۔ بخاری شریف اور مسلم شریف کے اندر بھی غالباً یہ حدیث پاک موجود ہے۔ اب اس حدیث پاک میں جب آپ مطالعہ کیجئے گا تو جب جنگ بدر، اسلام کی جو سب سے بڑی جنگ بدر سارے لوگ جانتے ہیں، 17 رمضان مبارک کو جو جنگ بدر تھی اسی کا نام یوم فرقان بھی ہے۔ تو جنگ بدر کے موقع پر معاملہ یہ ہوا کہ صحابہ فرماتے ہیں کہ سرکار اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جنگ بدر میں، بدر کے میدان میں جنگ سے پہلے کی بات، جنگ سے پہلے مطلب جنگ صبح ہونے والی ہے تو یہ رات کی بات ہے۔ تو اس رات میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چند صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو اپنے ساتھ بدر کے میدان میں لے کر کے تشریف لے کر کے گئے، اور وہاں پر ہوا کیا؟ وہاں پر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک چھڑی مبارک اپنے دستے مبارک میں تھامی، اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے چھڑی مبارک کو لے کر بدر کے میدان میں باقاعدہ وہاں پر نشاندہی فرما دی چھڑی سے کہ ابو جہل اس جگہ مرے گا، عتبہ یہاں مرے گا، شیبہ یہاں مرے گا، فلا فلا کافر یہاں مرے گا۔ حضرت عمر ابن خطاب ہی صرف نہیں بلکہ حضرت انس بن مالک اور دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب جنگ بدر ہو چکی تو حضور نے جن جن جگہوں پر نشان لگایا تھا کہ ابو جہل یہاں مرے گا، عتبہ یہاں مرے گا، شیبہ یہاں مرے گا، ہم نے جب جا کر کے دیکھا تو سب کے سب بالکل اسی جگہ پر مرے تھے، بال برابر بھی کوئی آگے پیچھے نہیں بچتا ہے۔ سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں جو نہیں ہے۔ اب جو ہے اس سے باقاعدہ جو حدیث شریف ہے اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم یہ عطا فرمایا گیا ہے۔ کچھ لوگوں نے یہ لکھ دیا ہے کہ علم غیب کو چاہے یہ مانو کہ اللہ تبارک و تعالی نے عطا کیا تو بھی شرک، یا ذاتی مانو تو بھی شرک۔ ایک بات میں سوچ رہا ہوں کہ یہاں پر بتا دوں، شرک کے متعلق میں کوئی بات یہاں سوچ رہا ہوں بتا ہی دوں آج، کیونکہ درس ہے تو درس کا مقصد کیا ہے؟ کچھ سیکھنے کو ملے۔ شرک پہلے کیسے دیکھیں؟ شرک بہت غور سے سنیے گا، بہت لوگ شرک جو ہے کرتے رہتے ہیں۔ شرک آخر ہے کیا؟ اسے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اب وہ کہتے ہیں مزار پہ جانا شرک، مزار چننا شرک، یہ کرنا شرک، معاذ اللہ بہت ساری چیزوں کو شرک، لیکن شرک ہے کیا؟ اسے بھی تھوڑا سمجھتے ہیں۔ شرک کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور صفات میں کسی کو شریک ٹھہرانا۔ مطلب کیا ہوا؟ دیکھیے، جیسے اگر آپ کوئی یہ کہتا ہے کہ جتنا علم، اور میں حضور کا اگزامپل دوں گا، مطلب میں جو مثال دوں گا ساری حضور سے ہی دوں گا، کسی عام آدمی سے نہیں دوں گا، یا کسی اللہ کے ولی سے بھی نہیں دوں گا، صحابہ سے بھی نہیں دوں گا، بلکہ میں ڈائریکٹ حضور سے دوں گا تاکہ سارے لوگوں کو یہ بات اچھے سے سمجھ میں آئے۔ اگر کوئی یہ جملہ کہتا ہے کہ جتنا علم حضور کو اتنا ہی علم اللہ کا، یہ ہوگا شرک، اسے کہیں گے۔ کیونکہ جو ایک خوبی تو مطلب آگے چلیے پھر بتاؤں گا، پوری وضاحت کروں گا۔ اب اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ جتنی طاقت جتنی قوت اللہ کو ہے اتنی ہی طاقت رسول اللہ کو، یہ ہوا شرک، اسے کہیں گے۔ اب اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ جتنا اللہ تبارک و تعالی دیکھ سکتا ہے اتنا ہی حضور بھی دیکھ سکتے ہیں، یہ ہوا شرک۔ کوئی یہ کہے کہ جتنا اللہ سنتا ہے اتنا ہی حضور سنتے ہیں، یہ ہوگا شرک۔ لیکن اس طرح کوئی بھی نہیں کرتا، اس طرح کوئی بھی نہیں کرتا۔ اب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ چار چیزیں ہمیں دیکھنی ہیں،
شرک ثابت کیسے ہوتا ہے؟ اللہ تبارک ایک ہوتا ہے ذاتی، ایک ہوتا ہے قدیم، ایک ہوتا ہے لامحدود، اور ایک ہوتا ہے فانی غیر فانی۔ ذاتی کیا ہے؟ ذاتی کو سمجھیے۔ ذاتی کہتے ہیں وہ چیز جو بغیر کسی کے عطا کیے ہمارے پاس موجود ہے، بغیر کسی کے دیے ہمارے پاس موجود، اسے کہتے ہیں ذاتی، ہے نا؟ اگر میں یہ کہہ دوں کہ یہ علم جو میرے اندر موجود ہے، یہ علم مجھے اللہ نے عطا نہیں کیا بلکہ میرے پاس خود سے موجود ہے، اپنے سے آگے کسی نے مجھے دیا نہیں، اللہ نے نہیں دیا، تو اسے کہیں گے شرک۔ یہ ہوگا شرک، چونکہ کائنات میں چاہے جس کے پاس جو بھی ہے، حضور کے پاس اللہ نے حضور کو حسن و جمال سارے پیغمبروں سے زیادہ دیا، ساری کائنات سے زیادہ دیا، اللہ نے حضور کا مقام و مرتبہ ساری کائنات سے بلند و بالا کیا، لیکن یہ ہے کیسے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عطا فرمانے سے۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ حضور کے پاس جتنی بھی خوبی ہے، حضور کے پاس جتنا بھی علم ہے، حضور کے پاس جتنی بھی قوت ہے، حضور کے پاس جتنا بھی حسن و جمال ہے، یہ سب چیز اللہ نے نہیں عطا کی، حضور کے پاس خود سے موجود ہے، یہ ہوگا نا؟ اگر کوئی یہ کہے کہ جتنی بھی چیز حضور کے پاس ہے، چاہے علم غیب ہو، چاہے حسن و جمال ہو، چاہے حضور کا مقام و مرتبہ ہو، جو بھی حضور کے پاس ہے وہ سب اللہ کا دیا، یہ شرک نہیں ہو سکتا، کسی قیمت پر یہ شرک نہیں ہو سکتا، ہے نا؟ تو ابھی میں سمجھا رہا تھا، ایک ہوتا ہے کیا بتایا؟ ذاتی، تو اسے کہتے ہیں ذاتی، جسے کسی نے دیا نہ ہو، خود اس کے پاس موجود ہو، اور یہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاصیت ہے، یعنی اسے کسی نے کچھ دیا نہیں، ساری چیزیں اس کے پاس موجود ہیں، کسی نے کچھ نہیں دیا، ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہیں گے۔ لیکن کیا یہ ایسا حضور کے ساتھ ہے؟ نہیں، حضور کے ساتھ ایسا نہیں، بلکہ حضور کو اللہ نے دیا، اور یہ چیزیں ہمیشہ سے حضور کے ساتھ میں نہیں تھی، بلکہ پہلے اللہ نے حضور کو پیدا فرمایا۔ یہ تو ایک ہوتا ہے ذاتی جو خود سے موجود ہو اپنے پاس، تو یہ خصوصیت صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ اگر کسی بھی غیر اللہ کے اندر، یعنی کسی بھی اللہ کے علاوہ پرسن کے اندر یہ بات مان لی جائے گی تو یہ شرک، اسے کہتے ہیں۔ اب اگر کوئی کہتا ہے کیا کہ ایک چیز ہوتا ہے قدیم، اسے سمجھ، ذاتی آپ کو سمجھ آ گیا، اب ایک ہوتا ہے قدیم۔ قدیم کسے کہتے ہیں؟ قدیم کہتے ہیں کہ جو چیز ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے، ہے نا؟ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے، جو ہمیشہ سے ہے ہمیشہ رہے، یہ کون ہے؟ صرف اللہ تعالیٰ، اس کے علاوہ کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ حضور ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہیں گے، یہ ہوگا، اسے کہیں گے تب شرک ثابت۔ اب ایک چیز ہوتی ہے لامحدود، لامحدود کہتے ہیں جو ان لمیٹڈ، جس کی کوئی لمٹ ہی نہیں، اسے کہتے ہیں لامحدود، یعنی اللہ کے پاس جو کچھ بھی ہے اسے کوئی سمجھ نہیں سکتا، اس کے پاس کیا ہے، وہ کیسا ہے۔ فقہا نے یہ لکھ دیا ہے کہ اللہ کی ذات پہ تم عقل کے دوڑے اپنے نہیں دوڑا سکتے، کہ وہ کیسا ہے کیسا نہیں ہے تم نہیں سمجھ سکتے۔ فقہا نے یہ مسئلہ لکھ دیا ہے کہ جو عقل میں آ جائے وہ خدا نہیں، اور جو خدا ہے وہ عقل میں آئے گا، سیدھی سی بات ہے، جو عقل میں آ جائے وہ خدا نہیں، اور جو خدا ہے وہ عقل میں آ سکتا ہی نہیں، یہ سب سے بڑی چیز کو یاد رکھیے۔ تو لامحدود کیا ہے؟ لامحدود کہ جس کی کوئی حد نہیں ہے، یعنی ہم کوئی فکس نہیں کر سکتے کہ اللہ کے پاس اتنا ہی ہے، ہم فکس نہیں کر سکتے، ہم نہیں جانتے، لیکن حضور کے لیے ہم فکس کر سکتے ہیں۔
ایک ہوتا لامحدود، ایک ہوتا محدود۔ محدود کہتے ہیں جو فکس ہو، کوئی لمٹ ہو، لیکن لامحدود کی کوئی لمٹ نہیں، وہ فکس نہیں۔ تو لامحدود یہ کس کی صفت ہے؟ اللہ تعالیٰ، یہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہی خوبی ہے نا۔ تو جتنی بھی چیزیں اللہ کے پاس ہیں اس کی کوئی حد نہیں، لیکن حضور کے پاس جتنی بھی چیزیں اس کی ایک حد ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ ہم اس حد کو نہیں پہنچ، ایک حد ہے، ایک فکس ہے، لیکن ہم اس حد کو نہیں پہچان سکتے، نہیں جا سکتے، چاہے وہ کتنا بھی بڑا غوث ہو، کتنا ہی بڑا قطب ہو، کتنا ہی بڑا افغان ہو، کتنا ہی بڑا صحابی ہو، کتنا ہی بڑا تابعی ہو، جو بھی ہو، حضور کیا ہے وہ نہیں پہچان سکتا، وہ جان ہی نہیں سکتا، کیونکہ حضور نے حضرت ابو بکر سے ہی صاف لفظوں میں ارشاد فرما دیا کہ اے ابو بکر میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ تو چاہے جو بھی ہو حضور کو وہ جان ہی نہیں سکتا۔ ان کا جو مسئلہ ہے، ان کو اللہ نے کیا کیا عطا فرمایا، کتنا عطا فرمایا، یہ سب جو ہے کسی کے عقل میں آنے والی بات جو ہے یہ نہیں ہے، لیکن ایک فکس، ایک محدود ہے۔ لیکن اللہ کے پاس جو بھی چیزیں وہ ایک فکس نہیں ہے، وہ لامحدود ہے۔ اگر کوئی یہ کہہ دے کہ حضور کا بھی جو علم ہے، حضور کی بھی جو صفات ہے، جو خوبیاں ہیں حضور کے اندر وہ لامحدود ہے، تب ایسی صورت میں شرک ثابت ہے۔ ایک ہوتا ہے پانی، چار چیزیں دیکھنی ہے، ذاتی، قدیم اور لامحدود، اور ایک غیر فانی۔ غیر فانی کہتے ہیں کہ جو فنا کبھی نہیں ہو سکتا، جو فنا کبھی نہیں ہوگا، ہے نا، وہ کس کی ذات ہے؟ اللہ تبارک و تعالی۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام فبأي آلاء ربکما تکذبان، کہ ہر چیز پر فنا ہے، ہر چیز فنا ہونے والی ہے، ختم ہونے والی ہے، باقی جو رہے گی ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، صرف اگر باقی رہے گی کوئی ذات تو وہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات ہے نا۔ تو اب دیکھیے مطلب یہاں پر سمجھیے، تو غیر فانی کا مطلب کیا ہوا کہ جس پر فنا کبھی نہیں ہوگی، یہ کس کی ذات ہے؟ صرف اللہ تبارک و تعالی ہے نا۔ اب اگر کوئی یہ کہہ دے کہ حضور بھی کبھی فنا نہیں ہوں گے، شرک ثابت ہو جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ ایک صفت جو خوبی ہے، ایک خوبی کیا ہے؟ ہمیشہ رہنا، کبھی فنا نہیں ہوگا۔ وہ کون ہے؟ صرف اللہ تبارک و تعالی، صرف اللہ تبارک و تعالی۔ اگرچہ حضور کے پاس جو بھی ہے فنا ہو سکتی ہے، ہوگی نہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہے، فنا ہو سکتی ہے لیکن ہوگی نہیں۔ کیوں؟ سورہ والضحیٰ کے اندر آپ دیکھیے اللہ فرماتا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، کیا ہے محبوب، ہر آنے والی گھڑی آپ کے لیے پچھلی گھڑی سے بہتر ہے۔ یعنی حضور کا جو مقام مرتبہ ہے ہر سیکنڈ بڑھ رہا ہے، ہر لمحہ بڑھ رہا ہے، ہر منٹ، ہر سیکنڈ جو ہے، ہر لمحہ حضور کا مقام و مرتبہ بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ 1450 سال پہلے کچھ تھا، تو اب اگر دیکھیے گا تو اب اور بھی زیادہ بلند ہوگا۔ تو یہ چیز تو فنا نہیں ہو سکتی۔ تو چار چیز اگر کوئی کرے تو شرک ثابت کسی قیمت پر نہیں ہو سکتا۔ چار چیزوں کا فرق رکھنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ذات ہے اور صفات ہے، یعنی جو بھی چیزیں، جو بھی خوبیاں اس کے اندر ہیں، کیا ہے؟ ذاتی، اسے کسی نے دی نہیں۔ دوسری کیا ہے؟ قدیم، یعنی ہمیشہ سے اس کے پاس اور ہمیشہ رہی۔ اور تیسری کیا ہے؟ لامحدود، یعنی کوئی اس کی لمٹ نہیں ہے، انلمیٹڈ، کوئی انتہا نہیں۔ اور چوتھی چیز کیا ہے؟ کہ اس پر فنا کبھی نہیں۔ یہ چار چیز اگر کوئی، اگر ان طرح کا، اگر یہ چیزیں کسی بھی غیر اللہ کے اندر وہ مانے گا تو شرک ثابت ہے نا۔ اب آپ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں کئی مقامات پر ارشاد فرمایا کہ زمین و آسمان میں جو کچھ ہے زمین و آسمان میں وہ سب کچھ اللہ کی،
اللہ نے فرمایا ہے کہ زمین و آسمان کے اندر جو کچھ خلق ہے، ساری کائنات، زمین آسمان جو کچھ ہے وہ سب کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ اب کسی کی سائیکل ہو، گاڑی ہو، کار ہو، تو یہ سب بھی اللہ کی ثابت ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ بھائی زمین و آسمان میں ساری چیزیں اللہ کی ہے۔ تو اب میں پکڑا کسی غیر مقلد کی جو ہے سائیکل یا جو ہے بائک، اب میں اس کو لے کر کے بھاگنے لگا، اب وہ مجھ سے پکڑا، ارے حضرت کیا کر رہے ہیں، کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ یہ میری سائیکل ہے، شرک کر رہے ہو یار، میری سائیکل ہے، تمہاری سائیکل کیسے ہو جائے گی؟ کیونکہ اللہ نے تو قرآن میں فرمایا جو کچھ بھی آسمان و زمین میں اللہ کے لیے ہے، تو سائیکل کس کی ہوئی؟ یہ تو اللہ کی نہ ہوئی، تمہاری کس طرح سے ہوئی؟ ظاہر سی بات ہے وہ تو یہی کہے گا نا اللہ کے دینے سے میرے پاس موجود ہے۔ تو ہم بھی جو بھی مانتے ہیں سب کچھ اللہ کے دینے سے ہی مانتے ہیں، بغیر دیے ہوئے ہم کچھ نہیں مانتے ہیں۔ تو اگر مانو تو پھر شرک مانو۔ یہاں پر بھی کسی بھی چیز کو نہیں کہہ سکتے کہ یہ میری ہے، شرک ثابت ہو جائے گا۔ ہم کہ بھائی ہم دیکھتے ہیں، اللہ بھی دیکھتا ہے، شرک ثابت ہو گیا۔ ہم سنتے ہیں، اللہ بھی سنتا ہے، شرک ثابت ہو گیا۔ تو اس میں یہ سب کچھ پوائنٹ میں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ تو شرک جو ہے، شرک کا پہاڑا پڑنے والے جنہوں نے کبھی علم حاصل نہیں کیا، جہالت کی بنیاد پر، خالی ہوتا کیا ہے اصل میں انسان کو اپنی سوچ بدلنی چاہیے۔ یہاں پر میں تھوڑا یہ بھی پیغام دے دیتا ہوں کہ انسان علم دین کی کمی جب اس کے اندر ہوتی ہے نا، جب علم دین اس کے پاس نہیں ہوتا ہے تو وہ بہت سارے مقامات پر الجھ جاتا ہے، پھنس جاتا ہے اور تباہ و برباد ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کچھ بنا دے لیکن جاہل نہ دے۔ علم دین جو ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے، فقیر بنا دے، بھیک مانگنے والا بنا دے لیکن جاہل نہ دے۔ دیکھیے معاملہ کیا ہوتا ہے، جب انسان اس کے ماں باپ نے مدرسے نہیں بھیجا، قرآن و حدیث کا جو علم ہونا چاہیے وہ علم نہیں دیا۔ میں سب کی بات نہیں کر رہا ہوں، اللہ ماشاءاللہ بہت سارے اچھے رہی ہیں ہمارے بھائی لوگ، ایسی کوئی بات نہیں ہے، جو ایسے ہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں۔ تو اب ہوتا کیا ہے معاملہ کہ کبھی بھی اپنی پوری لائف میں جس نے قرآن کے مطلب کو نہیں سمجھا، حدیث کے مطلب کو نہیں سمجھا، اب ایسا ہی آدمی جب بڑا ہوا، اب لوم چلا رہا ہے یا کوئی بھی کاروبار اپنا کر رہا ہے، یار کام دھندا کچھ چل بل نہیں رہا، سوچ رہے ہم چلے باہر پیسہ کمانے کے لیے۔ یہی تو ہوتا ہے، وہاں جائیں گے پیسہ بہت زیادہ جو ہے ہم کمائیں گے اور وہاں بچ بھی جائے گا، بھیج دیں گے، یہاں تو سب کھا پی کے ختم ہو جاتا ہے، کچھ بچتا ہی نہیں ہے۔ یہی ساری بات ہوتی ہے، وہاں جانے کی جو صورتحال ہوتی ہے تو یہی ساری صورت ہوتی ہے۔ تب آدمی وہاں چلا گیا، اب آپ غور کیجیے، وہاں چلا گیا تو اب وہاں جانے کے بعد ہوتا کیا ہے کہ وہ آدمی بتاتا ہے یہ دیکھو قرآن میں، یہ دیکھو حدیث میں، ابھی تو کبھی حدیث پڑھا نہیں، تو اس کو کیسے پتا چلے گا کہ حدیث کا کیا مطلب ہے، قرآن کا کیا مطلب ہے؟ تو سمجھ ہی نہیں پائے گا۔ جب اگر اس نے سعودیہ جانے سے پہلے کسی بھی عربین کنٹریز جہاں پر ان سارے خبیثوں کی حکومت ہے، اگر وہاں پر جانے سے پہلے یہ سوچ لیتا، علم دین حاصل کر لیتا، قرآن و حدیث کا اگر اس کے پاس علم ہوتا تو وہ نہیں بیٹھتا۔ کیونکہ اب ہوتا کیا ہے، یہاں کبھی حدیث نہیں پڑھی، یہاں کبھی قرآن نہیں پڑھی، اور وہاں پر جا کے اس سے قرآن اور حدیث بتائی، تب اسے سمجھ میں آتا ہے کہ جو ہم پڑھ رہے ہیں وہی صحیح ہے۔ پھر اتنا زہر گھول دیا جاتا ہے کہ اب وہاں سے آنے کے بعد اس کے سامنے کچھ بھی رکھ دو، قرآن رکھ دو، حدیث رکھ دو، شرک 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 شرک، بس اس کو کچھ نہیں سمجھ میں آئے گا۔ 100 تسبیح صبح پڑے گا، 100 تسبیح شام کو پڑے گا، شرک کی۔ تو ضروری اور سب سے ضروری چیز کیا ہے؟ علم دین حاصل کرنا، یہ بہت زیادہ ضروری اور امپورٹنٹ چیز ہے۔ یہ نہیں کہتا ہے مذہب اسلام کہ آپ جو ہے ساری تعلیم کو چھوڑ دیجئے، بس صرف جو ہے مطلب صرف آپ قرآن اور حدیث کو ہی صرف کریے اور باقی نہ کریے، بلکہ قرآن اور حدیث یہ ہماری اصل ہے ایمان اور عقیدے کو بچانے کے لیے۔ تو قرآن اور حدیث کا جب علم ہو جائے کہیں بھی جائیے، بے دھڑک جائیے، الحمدللہ ہم لوگوں کو کون بہکا سکتا ہے، کون کیا کر سکتا ہے؟ اللہ کے کرم سے کچھ نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ جو بھی کرے گا سارا اعتراض الحمدللہ اس کا اعتراض کا جواب ہمارے پاس موجود ہے، کچھ نہیں کر سکتا۔ تو ایسے ہی جس بھی انسان کے پاس علم ہوگا تو وہ انشاءاللہ نہیں بیٹھے گا۔ تو علم دین جو ہے یہ بہت زیادہ ایک ضروری چیز ہے۔ بہرحال تو اولئک علی ہدی سے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے اولئک علی ہدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یعنی جو پہلے بتایا گیا تھا
کہ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں. اچھا اب یہاں پر ایک پوائنٹ اور مجھے نظر آ رہا ہے. غیب پر ایمان رکھتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں. آپ غور کیجئے یہاں پر وہی بات ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہے. اس پہلے پیج سے ثابت ہو رہی ہے کہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں. پہلے نماز کو نہیں بتایا, پہلے غیب کو بتایا. قرآن جب شروع ہوئی آپ دیکھیے سورہ فاتحہ کے بعد دوسرے ہی پیج پہ تو سورہ بقرہ شروع ہوتی ہے, تو غیب کے بعد تب نماز بتائی گئی, پہلے غیب بتائی گیا. تو اس سے پتہ کیا چلا کہ غیب پر ایمان رکھنا ضروری ہے تب جا کر, کیونکہ پہلے یہاں پر غیب کا بیان ہے. تجھے پتہ کیا چلا کہ ایک غیب کا معنی یہ ہمارے ضروریات دین میں سے ہے. اگر کوئی اس کا انکار کرتا ہے مطلقاً علم غیب کا تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. چونکہ علم غیب کے انکار کرنے والے کو کسی بریلی کے اعلیٰ حضرت نے کافر نہیں کہا ہے. قرآن میں آپ دیکھیے سورہ توبہ کے اندر ہے لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم, یعنی یہ اس میں ان لوگوں کا تذکرہ ہے کہ جن کفاروں نے حضور کے علم غیب کا مذاق اڑایا تھا. تب اللہ نے ارشاد فرمایا کہ میرے حبیب کے غیب کا مذاق اڑاتے ہو, تم کافر ہو چکے ایمان لانے کے بعد, تم بہانے مت بنا. اب تمہارا کوئی بہانہ نہیں چلنے والا, تم کافر ہو چکے. یہ قرآن فرماتا ہے کہ اگر کوئی مطلقاً علم غیب کا انکار کرے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. اب آپ دیکھیے کہ غیب کے بعد سب سے پہلے جو ذکر ہوا وہ نماز کا ہوا. ایمان و عقیدے کی درستگی کے بعد سب سے اہم فرض ہے کیا ہے؟ نماز. ابھی اس دور میں کسی بھی اگر پیر کو چیک کرنا ہو زیادہ کچھ نہیں کرنا ہے, بس جا کر کے اس کے علاقے کی مسجد میں 5 وقت کی نماز میں آدمی حاضر ہو جائے اور دیکھ لے کتنے پیر جماعت کے ساتھ نماز ادا کر رہے ہیں. جو ہمارے اکابر پیر ہیں الحمدللہ ان کی تو شان ہی نہیں رہتی, لیکن جو اور لکڑ عارف لکڑ دادے یہ سب جو پیر ہیں جو چل رہے ہیں 10 انگوٹھی پہننے والے, تو ان سبوں کا حال یہ ہے کہ نماز روزے سے کسی چیز سے کوئی مطلب نہیں ہے. بہرحال ہمیں یہاں اس سے مطلب نہیں ہے. تو سب سے پہلے دیکھیے ایمان کے بعد جس چیز کا تذکرہ وہ کس کا ہوا؟ نماز کا تذکرہ ہوا. یعنی جو لوگ نماز قائم کرتے ہیں تو سب سے پہلے نماز کا تذکرہ ہوا, چونکہ ایمان و عقیدے کی درستگی کے بعد سب سے اہم چیز جو ہے وہ کیا ہے؟ نماز. نماز کو سب سے پہلے کیوں ذکر کیا گیا, اس کی وجہ کیا ہے؟ بتایا تھا حضرت نے, بتایا تھا. اگر نہیں بتا دے چلے میں بتا دیتا ہوں. تو نماز کو سب سے پہلے اس لیے ذکر کیا گیا, نماز سب سے اہم کیوں اور سب سے پہلے قرآن میں کیوں آئی, اس کی وجہ دیکھیے. چونکہ ایک ہوتی ہے بدنی عبادت اور ایک ہوتی ہے مالی عبادت. رائے خدا میں مال خرچ کرنا, زکوٰۃ نکالنا, یہ مالی عبادت. بدنی عبادت انسان اپنے بدن وغیرہ کے ذریعے جو ہے کہ عبادت کرتا ہے, نماز پڑھتا ہے. تو بدن جو ہوتا ہے یہ مال سے افضل ہوتا ہے. بدن کا مرتبہ مال سے بڑا ہوتا ہے. آپ کو پتا نہیں, آدمی کہتا نہیں پیسہ کون سی بڑی چیز ہے, جان بچ جائے یعنی بدن بچ جائے ہے نا, بدن بچ جائے مال چلا جائے. تو مال سے افضل کیا ہوتا ہے؟ بدن ہوتا ہے. چونکہ جو نماز ہے وہ ایک بدنی عبادت ہے, اس لیے اس کا سب سے پہلے ذکر ہوا, مالی عبادت کا ذکر نہیں ہوا. پھر فرمایا گیا کہ ایک اور وجہ بتائی گئی کہ سب سے پہلے مذہب اسلام کے اندر ایمان و عقیدے کے احکام کے بعد جو چیز سب سے پہلے فرض کی گئی وہ نماز تھی. اسی لیے قرآن مقدس کے اندر سب سے پہلے جو تذکرہ وہ کس کا ہوا؟ نماز کا ہوا. ایمان و عقیدے کی درستگی کے بعد یہاں پر بھی سب سے پہلے تذکرہ نماز کا ہی ہوا. ایک وجہ یہ بھی ہے کہ آپ دیکھیے کہ حج پوری عمر میں ایک مرتبہ, زکوٰۃ سال میں ایک مرتبہ اور روزہ سال میں 1 مہینے کے لیے ہے نا, لیکن نماز 5 وقت ایک دن. تو اس سے کیا پتا چلا کہ نماز بہت زیادہ اہم اور ضروری ہے, کیونکہ یہ ساری تو عبادات جو ہیں ان کی کیا فضیلت ہے کہ کوئی سال میں, کوئی عمر میں, کوئی سال میں 1 مہینہ, لیکن نماز دن میں 5 وقت. اب جو ہے معاملہ یہ ہے کہ ایک وجہ یہ بتائی جاتی ہے اس کے اندر کہ
یہاں پر نماز کو اس لیے مقدم کیا گیا کہ جتنی بھی عبادت آئی ہے، حج ہو، روزہ ہو، زکات ہو، یہ جتنی بھی عبادت آئی ہے تو اللہ نے ان عبادتوں کو زمین پر بھیج دیا، لیکن جب نماز کی بات آئی تو اللہ نے اپنے حبیب کو معراج میں بلا دیا۔ اس لیے نماز جو ہے یہ سب سے افضل عبادت مانی جاتی ہے۔ نماز کا چھوڑنا یہ زنا سے بھی بدتر گناہ ہے۔ بہت لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم تو کیا ہے سب کچھ کر لیتے ہیں، خالی نماز نہیں پڑھ پاتے ہیں، تو سب کچھ کر لیتا ہے نماز ہی نہیں پڑھ پاتا ہے، تو اب آپ بتائیے یہ کہاں سے صحیح بات ہے؟ کہیں سے صحیح بات نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا غالباً یہ واقعہ حضرت موسیٰ کا واقعہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک عورت آئی تو اس نے آ کر کے عرض کیا کہ حضور میرے لیے دعا فرما دیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے گناہ کو بخش دے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تو نے گناہ کیا کیا ہے؟ کہا حضرت بہت بڑا گناہ مجھ سے سرزد ہو گیا ہے۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا بتا کون سا گناہ سرزد ہوا ہے؟ کہ میں نے ایک شخص کے ساتھ جو ہے زنا کیا، اور اس زنا کی وجہ سے میرے پیٹ میں حمل ٹھہر گیا، بچہ ٹھہر گیا حمل، تو جب وہ بچہ پیدا ہوا میں نے اس بچے کو مار دیا۔ مطلب اتنا بڑا اس خاتون نے، اس عورت نے گناہ کیا تھا۔ تو حضرت موسیٰ نے ارشاد فرمایا جا، اس کو جو ہے حضرت موسیٰ نے اپنی بارگاہ سے بالکل ہٹا دیا، بھگا دیا، جا اتنی بڑی جو ہے کہ فاحشہ عورت ہے تو نکل جا میرے پاس، اتنی بڑی تو عذاب نار کی مستحق ہے، جہنم کی مستحق ہے، نکل جائے۔ تو اتنے میں حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور حاضر ہونے کے بعد عرض کیا کہ آپ نے اس فاحشہ عورت کو اس طرح سے کیوں بھگا دیا؟ کیا وجہ تھی اس طرح سے بھگا دیا؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، نہیں، حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ آپ نے اس فاحشہ عورت کو بھگا دیا، کیا آپ اس سے بڑے گناہ کرنے والے کو نہیں جانتے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے جبریل اس سے بڑا گناہ کیا ہے؟ تو حضرت جبریل امین نے عرض کیا کہ اس سے بڑا گناہ یہ ہے کہ جو شخص ایک وقت کی نماز جان بوجھ کر کے چھوڑتا ہے، وہ اس عورت سے بڑا گناہ ہے۔ تو اتنا بڑا گناہ جو ہے نماز کا چھوڑنا، کسی پر جادو ہو جا رہا ہے، کسی پر ٹونا ہو جا رہا ہے، کسی پر آسیب ہو جا رہا ہے، طرح طرح کے لوگ میرے پاس آتے ہیں، ہے نا، اور کچھ بہت سارے معاملات اس طرح کے لے کر آتے ہیں۔ تو اب آپ ذرا خود دیکھیے کہ جو انسان دن میں کیا ایک ہفتے میں یعنی 7 دن میں 5 منٹ کے لیے اپنی مسجد کا منہ دیکھے تو کیا اس کے اوپر فرشتے آئیں گے؟ جنات خبیث تو آئے گا، یہی سب تو آئے گا، جادوئی ٹینا تو ہوگا، کیا ہوگا؟ یہی سارے کام ہوں گے اس کے ساتھ میں۔ اب آپ دیکھیے گا کہ جتنے روزہ نماز کرنے والے ہیں الحمدللہ وہ اس طرح کی ساری مشکلات سے محفوظ ہیں، کسی کے پاس جو ہے یہ سب جناتی چکر اور جادو ٹونا والا کوئی چکر نہیں، اگر ہوتا بھی ہے تو وہ سب چیزیں اثر نہیں کرتی ہے نماز کی وجہ سے۔ تو یہ نماز کا جو ہے نماز کی جو فضیلت اور اہمیت ہے، بہت ساری باتیں ہیں اور بہت ساری باتیں طویل ہو جائیں گی، کافی 1-1.5 گھنٹہ اور چلا جائے گا۔ بس میں یہی جگہ پر اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اسی طرح درس میں آنے کی اور سننے کی، اور جو درس دیا جائے اسے یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو بار بار آ چکے ہیں انہیں آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جو ایک بار اگر پہلی بار آ جائے تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقۃ و طفیل میں اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بار بار اس درس میں شامل ہونے کی اور سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو اس درس سے وہ پیغام لے کر جائیں اپنے قریبی رشتہ دار اور احباب کو بھی بتائیں۔ بس انہی چند باتوں کے ساتھ میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ کیا لنگی وغیرہ میں اگر پوچھتے ہیں تو اس طرح سے لنگی وغیرہ سے جو پوچھتے ہیں، مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اب کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہے کہ لنگی وغیرہ نیچے
اچھا یہ تو میں بتا دیتا ہوں ابھی. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو طبعی طور پر جو ہے انسان اس سے تھوڑا گھن محسوس کرتا ہے. تب لنگی کے نیچے کا حصہ جو ہے طبعی طور پر اگر دیکھا جائے تو اس میں اگر وہ وضو کر کے پوچھ رہا ہے تو وہ درست نہیں ہے، چونکہ نیچے کا حصہ وہ ہے تو وہاں نہ پوچھے، کوئی اپنی دستی وغیرہ کوئی رومال وغیرہ اگر ہو تو وہ اس کا استعمال کرے تو یہ زیادہ بہتر ہے. اور چونکہ مسجد میں اگر پوچھ رہا ہے تو ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ جو بھی مطلب پتا ہے یہ جو پانی ہوتا ہے مائع مستعمل ہوتا ہے. پانی مائع مستعمل وہ پانی ہوتا ہے کہ جو پانی انسان کے بدن پر سے حدث کو دور کرنے کے بعد جو پانی گزرتا ہے وہ مائع مستعمل ہوتا ہے. جیسے ہمارا وضو نہیں ہے تو جب ہمارا وضو نہیں ہے اب ہمارے اوپر وضو کیا ہے، واجب ہے یا فرض ہے ہمارے اوپر وضو. تو اب اگر ہم نے وضو کیا ہے تو وضو کرنے کے بعد جو پانی ہمارے جو گر رہا ہے، جو ہمارا دھون گر رہا ہے، تو اس دھون کا یا اس کا چیٹا مسجد میں گرانا یہ ناجائز ہے، کیونکہ وہ ایک آپ کے گناہ کو ایک طرح سے جو ہے کہ دھو کر کے نکل رہا ہے. اب اس میں جو ہے کہ ایک سوال یہ کیا گیا ہے یہاں پر، اگر کسی کی قضا نماز باقی ہے تو وہ تہجد کے وقت میں تہجد پڑھے یا پھر قضا نماز. اچھا تہجد کی نماز کی کافی فضیلت ہے، اور تہجد کی نماز کا جو وقت ہوتا ہے وہ ایک نیند کے بعد ہی آتا ہے نا. یہ مسئلہ سب کو پتا ہے، یعنی تہجد آپ تب تک نہیں پڑھ سکتے جب تک ایک نیند سوئے نہیں ہے. اب کچھ نمازیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو بڑی مخصوص اور خاص نماز، جیسے صلاۃ التسبیح ہے، صلاۃ تہجد ہے، یعنی جو تہجد کی نماز ہے، صلاۃ التسبیح ہے، یہ ساری نمازیں جو ہے کچھ خاص نماز. تو ان نمازوں کا حکم جو ہے اگر کسی کے ذمے قضا نماز ہے تو اس کے لیے افضل یہ ہے کہ نفل نہ پڑھے، وہ قضا پڑھے. لیکن تہجد چونکہ ایک مخصوص نماز ہے تو وہ اپنی قضا بھی پڑھے، اٹھ کر کے تہجد پڑھ لے، اور پھر جو اس کی قضا ہے اس قضا کو بھی ساتھ میں ادا کرتا ہے. قضا کو نہ چھوڑے، قضا کو نہیں چھوڑنا، یعنی وہ شخص ایسا ہو کہ قضا کو اپنی بھر رہا، اپنی جو قضا عمری اس کے ذمے جتنی نمازیں قضا ہے وہ بھرنے والا شخص ہونا چاہیے نا، کیونکہ ایک مخصوص نماز ہے. اس لیے یہاں یہ حکم نہیں ہوگا کہ وہ اس نمازی کو نہ پڑھے، بلکہ اٹھا ہے تو اس نماز کو پڑھ لے، اور جو قضا عمری ہے وہ دونوں حکم یہ ہے اس کے لیے ہوگا. اب دیکھیے یہ بہت اچھا سوال ہے. 15 اگست یا 26 جنوری پر جو مدرسہ اور اسکول میں ڈرامہ ترانہ اور کیا ترانہ پر جو ڈرامہ یا ایکشن ہوتا ہے تو کیا بچے اس کو کر سکتے ہیں؟ یہ یعنی جو دیکھیں اسی لیے نا شریعت جو ہماری ہے وہ اصل کو روک دیتی ہے. یعنی پہلے شریعت اس چیز کو پر پابندی لگا دیتی ہے کہ جب وہ چیز ہی نہ ہو. مثال کے طور پہ کیا معاملہ ہے، جیسے کہ اب بہت سارے لوگ اس طرح کے آتے ہیں کہ حضرت ہمیں جو ہے کہ بد مذہبوں کے وہاں جو ہے جانا ہے، ایسا ایسا معاملہ ہے، ان سے بہت بڑا کاروبار چلتا ہے، اب اگر نہیں جائیں گے تو بہت بڑا بگاڑ ہو جائے گا، اب کیا کریں، جائے کہ نہ جائے. کچھ ایسا مسئلہ آتا ہے، بہت مرتبہ آتا ہے. تو شریعت نے پہلے ہی روک لگا دی. شریعت نے پہلے کیا روک لگائی؟ مت جاؤ، ان کے قریب ہی نہیں بیٹھو گے، قریب نہیں بیٹھو گے تو نہیں جاؤ گے. تو شریعت کیا کرتی ہے، پہلے جو اصل ہوتا ہے اس پر ہی شریعت روک لگا دیتی ہے کہ وہیں سے رک جاؤ، تمہیں آگے کے معاملات کی ضرورت ہی نہیں پڑی. اسکول کیا، ابھی اسکول ڈرامہ جو ہو رہا ہے اس کا تو میں ایک مسئلہ بتاؤں گا. آج دیکھیے اگر ہمارے پاس خود کا پیسہ اگر ہمارے پاس موجود ہو، خود کی انکم، آج آپ ذرا خود بتائیے مجھے کہ اتنے میں سے جتنے لوگ یہاں پر موجود ہیں، جتنے لوگ یہاں پر موجود ہیں، ہر انسان ایک دن میں اپنے اوپر کتنا پیسہ خرچ کر لیتا ہے؟
ہر انسان ایک دن میں چائے پان کے ساتھ اگر آپ دیکھیے گا تو کچھ نہیں تو 50 روپیہ کر لیتا ہوگا. 50 روپیہ ہم نہیں مانے تو 30 روپیہ ہی ہم مان لیتے ہیں. اس مہنگے زمانے میں بھی 30 روپیہ کم سے کم وہ خرچ کر لیتا ہوگا. پیسہ اتنا ضرور ہوگا اس کا. اب ذرا آپ بتائیے کہ وہ 30 روپے میں سے کیا اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں وہ 10 روپے بھی جو ہے کہ ایک دن کا نہیں نکال سکتا؟ ذرا اپنے دل سے خود سوال کریے کہ کیا جو انسان 30 روپے اپنے اوپر خرچ کر رہا ہے تو کیا اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں 2 چائے پی رہا تو 1 چائے نہیں پی سکتا؟ 10 پان کھا رہا ہے تو 5 پان نہیں کھا سکتا؟ جب ہم حضور سے محبت کا دم بھرتے ہیں، ان پر جان دینے کا ہمارا جو ہے مزاج ہے، تو کیا ہم اتنا کام نہیں کر سکتے؟ تو اب آپ ذرا غور کیجئے کہ اتنے سارے مسلمان، اگر پورے بنارس کے مسلمانوں کو ایک ایگزامپل دے رہا ہوں، سوچ کو خالی بدلنے کی ضرورت ہے کہ اگر مسلمانوں سے خالی 10 روپے ایک دن کے لیا جائے، ایک دن کا 10 روپے اگر لیا جائے تو آپ ذرا غور کیجئے تو کتنا پیسہ ایک دن میں اکٹھا ہو رہا ہے. کتنا پیسہ ایک دن میں اکٹھا ہو رہا ہے؟ ذرا غور کیجئے. تھوڑا بہت پیسہ نہیں اکٹھا ہو رہا ہے. تو اس پیسے کا کیا ہمارا اسکول نہیں ہو سکتا؟ اس پیسے کا ہمارا کالج نہیں بن سکتا؟ تو کس کے اندر ہمت ہے کون ڈرامہ ہم سے کروائے اور کون جو ہے ہم سے 3-5 کروائے، کون جو ہے کہ ہم کو فلانا پڑھانے پر مجبور کرے کہ تم یہ بولو تو وہ بولو. کوئی کچھ نہیں کر سکتا. لیکن کسی کا ذہن ان ساری چیزوں کی طرف جاتا ہی نہیں. تو کچھ ایسا کام کرنے کی ضرورت ہے کہ اس پر بھی. اب رہا مسئلہ یہ کہ میں سوال کیا گیا ہے کہ اسکول ڈرامے جو ہوتے ہیں، تو دیکھیے اللہ اور اس کے رسول ناراض نہ ہو، باقی سب ناراض ہو. سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے نا، اللہ اور اس کے رسول ناراض نہ ہو، باقی سب ناراض ہو رہے ہیں. اب بچے ہوں ڈرامہ کر رہے ہوں، جو چاہے وہ کر رہے ہوں، لیکن ماں باپ تو ہیں ان کے. ماں باپ تو مومن و مسلمان ہے نا. تو ماں باپ جو ان کے مومن و مسلمان ہیں تو قطعاً بالکل اس طرح کے ڈرامے وغیرہ میں جانے کی اجازت نہیں ہے، اور بچوں کو اس طرح کا بھی ڈرامہ کرنے کی شریعت کو یہ اجازت نہیں دیتی ہے. ڈرامہ ہی ہوتا ہے نا. جو اب دیکھیے ڈرامہ کیا ہوتا ہے، ڈرامہ میں بہت سارے جھوٹ فساد طرح طرح کی باتیں ہوتی ہے نا. آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، بہت سارے لوگ ہوتے ہیں نا کہتے ہیں بھائی میں مذاق کر رہا تھا، مذاق میں جھوٹ بول دیا. یہ بہت سارے لوگ بولتے مذاق کر رہا تھا، مذاق میں جھوٹ بول دیا. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص مذاق میں جھوٹ بولنا چھوڑ دے تو میں اسے جنت میں ایک محل دلاؤں. یعنی جنت تو ملے گی ہی ملے گی. جنت تو کنفرم ہو گئی حضور کے جملے سے، لیکن جنت میں بھی کیا ملے گا؟ ایک خاص محل ملے گا. تو اس طرح کا اگر کوئی نوجوان ہو اور جو اب اگر کوئی اس طرح کی پابندی لگاتا ہے کہ ہم نہیں آنے دیں گے، ہم نہیں گھسنے دیں گے، تو یہ کوئی شرعاً کوئی عذر نہیں ہے. یہ کوئی عذر نہیں مانا جائے گا شریعت کے نزدیک، ہے نا. تو اس طرح کے ڈرامے وغیرہ کی کرنے کی کسی کو کوئی اجازت نہیں. یہ سب کام ہم لوگوں نے خود اپنی مرضی سے خراب کیا. اگر آج ہمارے پاس علم دین جیسی دولت ہمارے پاس موجود ہوتی تو آج کوئی یہ کام نہیں کر سکتا تھا، کوئی یہ کام نہیں کر سکتا تھا، بلکہ ہم جا کر کے خود اپنے ایک شرط نامے کو تیار کرتے کہ ہمارا بچہ پڑھے گا، ہمارے بیٹے پڑھیں گے، لیکن اس طرح کی کسی خرافات میں ان کا کوئی حصہ نہیں. اگر شروع سے ہم اس چیز پر پابندی لگاتے تو کوئی نہیں بولنے والا ہوتا، کوئی آبجیکشن کرنے والا نہیں ہوتا. بہرحال تو اس طرح کے ڈرامے میں جانا جائز نہیں ہے. بس یہی چند باتوں کے ساتھ گفتگو ختم کرتا ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.